أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ رات سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کے پیچھے لپکی چلی آتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے بھی، واقعی اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد مت پھیلاؤ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے
اس کو پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خشک کر دیتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں، یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو، اور جو ستھری زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے، اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، یقیناً مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے صریح غلطی میں پاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچانے اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو نہیں۔ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے، کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے ہی رہے، تو ہم نے نوح اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے۔ وأنتِ فجزاكم الله خيرا بارك الله فيكِ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ الاعراف کے 2 رکوع پڑھیں گے، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے رکوع ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان 2 رکوع کو تکمیل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے فہم کے ساتھ، اللہم آمین یا رب العالمین۔ پہلی آیت جیسا آپ نے دیکھی، ان ربکم اللہ الذی سے شروع ہوتی ہے رکوع نمبر 7 کی پہلی آیت، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے پچھلے اعراف کے لوگوں کا ذکر ہوا تھا اور جہنمیوں کا ذکر ہوا تھا، جنتیوں کا ذکر ہوا تھا، اب یہ تمام ذکر ہونے کے بعد، یعنی جہنمیوں کا انجام بتانے کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خلقت کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اپنی قدرت، اپنی خلقت کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک تمہارا رب، انا بے شک ربکم تمہارا رب اللہ ہے، ان ربکم اللہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی جو خلق السماوات والارض، وہ تو اتنا بڑا رب ہے، اتنا بڑا رب ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کس نے کی؟ کس نے بنایا آسمانوں اور زمینوں کو؟ اللہ نے۔ کتنے دنوں میں؟ فی ستتی ایام، کتنے دنوں میں؟ صرف 6 دن میں، فی ستتی ایام، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر وہ قائم ہوا۔ اب یہ 6 دن اتوار، پیر، منگل، چہار شنبہ، جمعرات اور جمعہ ہے۔ سلسلہ تخلیق اتوار سے شروع ہو کر جمعے تک جاری رہا، ہفتے کے دن کے عمل کو تخلیق قطع ہوئی، اسی لیے اسے یوم السبت کہتے ہیں، کیونکہ سبت کا معنی ہے کاٹنے کے، یعنی اس دن تخلیق کا کام خطا ہوا، یعنی کمپلیٹ ہو گیا تھا، مٹ گیا تھا۔ پھر اس دن سے کیا مراد ہے؟ ہماری دنیا کا دن جو طلوع شمس سے شروع ہوتا نا، تو وہ کب ختم ہوتا ہے؟ غروب شمس پر ختم ہوتا ہے، یا یہ کہ دن جو ہوتے ہیں وہ کیا، یا یہ دن 1000 سال کے برابر ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں، یعنی کوئی صریح بات اس سے ہمیں بہنوں پتہ نہیں چلتی کہ یہ برابر یعنی اسی طریقے سے ہوا تھا، یا پھر ایک دن سے مراد 1000 سال ہیں، یا پھر ایک دن سے مراد یہی جو ہمارا سورج طلوع ہونے سے شام میں ڈوبنے تک کا وقت ہے وہ وقت ہے، یا پھر جس طرح کے اللہ کے ہاں کی دن کی گنتی ہے یا قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے۔
یہ تمام یعنی تمام روایات اس میں آتی ہیں، لیکن زیادہ صحیح بات تو یہی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو اس وقت سورج چاند کا ایک نظام ہی نہیں تھا. آسمان و زمین کی تخلیق جب اللہ نے کی تھی تو بعد میں یہ نظام قائم ہوا نا، یعنی چاند کا تاریخ اور سورج کی تاریخ یہ تو بعد میں قائم ہوئی. اور یہ کہ جب عالم بالا بنا تھا، یعنی پہلے اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا نا، اس کے بعد انسان کو بھیجا اللہ نے. تو یہ جو آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا وہ عالم بالا کا واقعہ ہے، اس کو دنیا سے کوئی نسبت نہیں ہے. اب یہ کوئی بولیں گے کہ دیکھو وہ کیا کہتے ہیں کہ سبت سے مراد رکنا ہے نا، تو وہ رکنا رکنا وہ کیوں کہا گیا یوم السبت؟ اس دن یعنی کیا کہتے ہیں کہ یہود جو تھے، یہود کی ایک قوم تھی جن کو مچھلی پکڑنے سے روکا گیا تھا اس دن، تو اس دن کو سبت کہا جاتا تھا. اس سے یہ اتوار پیر منگل چہارشنبہ، لوگ کہتے ہیں کہ اتوار پیر منگل چہارشنبہ جمعرات جمعہ یہ 6 دن تھے تخلیق کے، اور یعنی ہفتے کے دن کام ختم ہوا، ہفتے کو چھٹی منانے کا دن تھا. کہتے ہیں نا کہ مطلب اسرائیلی روایات ہیں یہ پورے، یعنی 6 دن اللہ نے کام کیا، نعوذ باللہ. 7ویں دن بولے کہ عرش پہ استوا ہو کے آرام کیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حرام ہے ایسا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اللہ قرآن میں سورۃ البقرہ میں جو ہم نے پڑھا تھا، آیت الکرسی میں کیا پڑھا تھا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے تھکاوٹ ہوتی ہے نہ نیند آتی ہے. یعنی اللہ کی یہ شان ہے کہ اس سے تھکاوٹ نہیں ہوتی، چاہے کہ وہ آسمان بنا دے، زمین بنا دے، تخلیق کر دے، اس کے لیے تو بس کن فیکون کا معاملہ ہے. جیسے کہ قیامت کی بات ہے، قیامت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے گا ہو جا برپا تو ہو جائے گی. یعنی سارے آسمان زمین سب ٹوٹ پھوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ہو کے اڑیں گے. یہ تو اللہ کے لیے بڑی بڑی باتیں بھی جو ہم کو ایسی نظر آتی ہے تو بہت بڑی بات ہے. وہ بہت بڑی بات بھی کن فیکون کا معاملہ ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ 6 دن کام کیا، مطلب 6 دن تخلیق کیا اس نے آسمان و زمینوں کے، 7ویں دن اس نے آرام کیا. تو یہ تمام روایتیں جو ہیں وہ اسرائیلی روایتیں ہیں، غلط ہے. یہ ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ وہ 6 دن سے مراد جو ہمارے کیا کہتے ہیں نا کہ اتوار پیر منگل چہارشنبہ جمعرات جمعہ یہ جو 6 دن ہے یہ 6 دن ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے. بلکہ یہ تمام روایات مختلف جو آتی ہیں وہ اسرائیلی روایات ہیں، تو یہ روایات ہمیں نہیں لینی ہے. اور انشاءاللہ بس اللہ نے یہ کہا کہ 6 دن میں نے پیدا کیا، بس اس کو مان لے. دیکھیے میری بہنوں، قرآن میں 2 قسم کی آیات ہیں، غور سے سنیے، بہت علم کی بات ہے، یہ ضروری ہے تمام بہنوں کو جاننا. قرآن میں 2 قسم کی باتیں ہیں. ایک ہیں آیاتم بیناتن، یعنی واضح کھلی آیتیں، جیسے ہم پچھلے تمام پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کھول کھول کر قرآن میں ہدایت کی باتیں دی، رحمت ہے اس میں، اور اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز، یعنی جیسے اصحاب اعراف کی گفتگو، جنتیوں کی گفتگو، جہنمیوں کی گفتگو، یہ تمام چیزیں واضح ہیں. تو آیاتم بینات ہے، تو ایسی واضح نشانیاں، اور اس میں محکمات ہیں. محکمات ہیں یعنی محکمات یعنی احکامات ہیں. ایک ہیں محکمات اور ایک ہیں متشابہات. ویسے تو ساری یعنی باتیں واضح طور پر سمجھا دی گئی، لیکن بعض چیزیں کیا کی اللہ نے کچھ بتایا اور اس کی تفصیل نہیں بتائی. جیسے ابھی اللہ نے یہ جو اللہ کا ارشاد ہم نے پڑھا ابھی کہ جیسے ہم نے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھا کہ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا، بس اتنا ہی بتایا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ اس سے مراد پیڑ سے ہفتے تک کا ہے، یا پھر پیڑ سے کام شروع ہوا ہفتے کو ختم ہوا، یا اتوار سے شروع ہوا جمعے پہ ختم ہوا، یا جمعے سے شروع ہوا جمعرات پہ ختم ہوا. ایسے نہیں بتایا اللہ نے. اللہ نے یہ کہہ دیا کہ بس 6 دن. تو بس وہ اللہ کے نزدیک وہ 6 دن کیا ہیں، اس سے مراد کیا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانے. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس سے مراد پیر منگل چہارشنبہ جمعرات جمعہ ہفتہ ہے، نہیں کہا. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی یعنی واضح اس کو دلیل کے ساتھ ثابت نہیں کیا، دلیل کے ساتھ نہیں بتایا، یا یعنی اس کو اور تفصیل سے نہیں بتایا. بات تو واضح ہے کہ 6 دن، لیکن اس کی تفصیل اللہ نے نہیں بتائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی. تو ہمیں دماغ اس میں لڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے کہتے ہیں متشابہات. متشابہات جیسے پچھلے بھی ہم نے جو بھی بہنوں نے سورۃ البقرہ سنا ہے، سورۃ البقرہ پڑھا ہے، تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے متعلق فرمایا کہ اس میں محکمات ہیں، وہ متشابہات ہیں. محکمات ہیں اور متشابہات ہیں. محکمات وہ ہیں جو احکام سے بھرپور آیتیں.
تو بندے مومن کو چاہیے کہ وہ احکام سے بھرپور آیتیں لے لے. متشابہات اس کے پیچھے کون پڑتا ہے؟ جس کے دل میں ٹیڑھی ہوتی ہے. پچھلے پڑھا نا آپ لوگوں نے، جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہماری جنہوں نے سورۃ البقرہ پڑھا تھا، انہوں نے پڑھا نا کہ جس کے قلوب میں، جس کے دلوں میں ٹیڑیاں ہوتی ہیں وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. اب اس کے پیچھے پڑتے ہیں، پیچھے پڑ کے کیا کرتے ہیں؟ 6 دن سے مراد یہ ہفتہ ہے، اتوار ہے، پیر. آپ کو کیوں؟ یعنی جب کہہ دیا گیا کہ 6 دن، بس 6 دن خاموش ہو جائیے، اس کے بعد اور اس کی تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب بس اتنا سمجھ جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، عرش پر قائم ہوا، پھر عرش پر قائم ہوا. اب اللہ کا عرش کہاں ہے؟ استوا کا معنی ہے یعنی استقرار پانا، یعنی اس پہ بیٹھنا عرش پہ، یا پھر اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہونا. تو یہ تمام معنوں میں آتا ہے. بس یہ اتنا سمجھ جائیں کہ عرش پر اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. اور کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اب اس کی کیفیت کیسی ہے، وہ کس طرح سے ہوگا عرش، اللہ تعالیٰ کیسے ہوگا، یہ تمام کیفیت نہ ہم بیان کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیے. کرنا چاہیے بھی نہیں، کر نہیں سکتے. جس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نہیں بتائی، وہ بات اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھتے تو آپ ڈسکرائب کرتے نا، دیکھو ایسے دکھتے تھے اللہ تعالیٰ، ایسے دکھے تھے، ایسے دکھے تھے، میں تو دیکھا. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیب ہوتا تو آپ تو بیان کیے بغیر نہیں رہتے. کیونکہ اب صحابہ ہیں اتنے محبت والے لوگ، اور اتنی یعنی اللہ سے شدید محبت رکھنے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے شدید محبت رکھنے والے، تو وہ تو بیان کرتے تھے نا، آ کے دیکھو میں نے اللہ کو دیکھا ہوا، ایسا ایسے دکھتے ہیں، ایسے دکھتے ہیں. نہیں، اللہ کو نہیں دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. ام عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ حدیث ہے کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، بولے کہ وہ جھوٹا ہے. کیا فرمائے؟ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے. اور آپ نے کون سی دلیل پیش کی؟ اس کی دلیل میں وہ آیت پیش کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی نظر کی یہ مجال نہیں کہ وہ مجھے دیکھے. کیا ہے وہ آیت قرآن کی؟ کہ کسی نظر کی یہ مجال نہیں کی، یعنی انسان کے نظر کی یہ مجال ہی نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھے. جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ کسی نظر کی یہ مجال نہیں ہے، تو پھر انسان نعوذ باللہ اس قسم کی باتیں نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ ایسے دکھتا ہے، ایسے دکھتا ہے، نعوذ باللہ. تو بہرحال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہے، عرش پر بیٹھا ہے، عرش پر ہے، اس کی ذات. بس اس بات پہ ہماری یعنی ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے، عرش پر ہے. اب وہ کس کیفیت کے ساتھ ہے، کیسے بیٹھا ہے، یعنی کیسے دکھتا ہے، عرش کیسے دکھتا ہے، وہ تمام تفصیلات میں ہم کو نہیں جانا ہے. ایک دن آئے گا نا، ایک دن آئے گا کہ ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ نہیں، بندوں کو، جو مومن بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائے گا. تو سبحان اللہ، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حالت ایمان میں رکھ، حالت ایمان میں ہمارا خاتمہ عطا فرما، تاکہ ہم دیدار الہی سے محروم نہ ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کروائے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنا دیدار کروائے. یہ دعائیں کریں. اور کوئی یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ میں نے خواب میں دیکھا، تو وہ جھوٹا ہے. اور جو دیکھا وہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات، اللہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ کسی کو دیکھ ہی نہیں سکتا. تو وہ کوئی بندہ اس کو دیکھ نہیں سکتا تو بس دیکھ نہیں سکتا. لا تدرک الابصار، کوئی نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. اللہ نے صاف اعلان کر دیا. لیکن نگاہوں کو وہ پا لیتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ نگاہوں کو وہ پا لیتا ہے. کوئی نگاہ کی مجال نہیں کہ اسے پائے. تو اتنی صاف صریح آیتیں ہیں. تو پھر اس کے باوجود اگر کوئی عقیدے میں گڑبڑ کرتا ہے، اس قسم کی بات کرتا ہے نعوذ باللہ کہ اس نے اللہ کو دیکھا، یا پھر اللہ کو خواب میں دیکھا، یا پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی حیت بیان کرتا ہے کہ ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، تو نعوذ باللہ نہیں کرنا چاہیے. بس اللہ نے کہا نور علی نور، ایک نور ہے تو بس اتنا. اب وہ نور کیا ہے، کس طریقے کا ہے، کیا ہے، وہ سب اللہ ہی بہتر جانے. انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو اللہ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عرش پر 6 روز میں اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، عرش پر قائم ہوا. وہ رات سے دن کو، اور اللہ کی صفات کیسی ہے؟ پہلے تو اللہ نے کہا کہ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے، الذی جو خلق السماوات، پیدا کیا آسمان کو، والارض اور زمینوں کو، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، یغشی اللیل النہار،
یغشی اللیل النہار، یغشی چھا جاتا یعنی چھپا دیتا ہے، ڈھانک دیتا ہے کس کو؟ اللیل رات کو، نہار دن پر، یعنی دن کو رات سے، دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کے پیچھے لپکی چلی آتی ہے. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، یعنی وہ رات پیچھے لپک کر آ جاتی ہے، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن. یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہم تو صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ہمارا معاملہ ہے، یعنی ایسے ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے. اس بات کا ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ دن نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ رات دیتا ہے. یہ دن کا الٹ پھیر، یعنی دن اور رات کا الٹ پھیر کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھوں میں. اللہ کہتا ہے والشمس والقمر والنجوم، سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، کس نے پیدا کیا؟ مسخرات بامری، وہ تمام اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اللہ نے پیدا کیا سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، اور مسخرات بامرہ، وہ مسخر ہیں یعنی تابع ہیں، حکم کے تابع ہیں، حکم کی فرما برداری کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. کون؟ الشمس سورج اتنا بڑا، والقمر چاند اتنا بڑا، والنجوم اور ستارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ستارے. تو یہ تمام اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں. جب انہیں اللہ حکم دیتا ہے سورج کو، تو برسوں سے میری بہنوں سورج وہ حکم کی پابندی کر رہا ہے. اس کو اللہ نے حکم دیا تو مشرق سے نکل، مغرب سے ڈوب، مغرب میں ڈوب، تو وہ برابر وقت مقررہ سے مشرق سے نکلتا ہے اور وقت مقررہ پر مغرب میں ڈوبتا ہے. یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ بہت بیزار ہو گیا، میں برسوں سے یہی کام کرتے آ رہا ہوں، مشرق سے نکلنا، مغرب میں ڈوبنا، اب بس سے تھک گیا، آج تھوڑی لیٹ ہو جائے گی، آج تھوڑا لیٹ نکلوں گا، آج تھوڑا لیٹ ڈوبوں گا. نہیں، سبحان اللہ. حکم کی ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ حکم عدولی نہیں کرتی دوسری مخلوق، کوئی بھی ہو اللہ کی دوسری مخلوق. چاند، ستارے، سورج، اتنے بڑا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، لاکھوں کروڑوں ستارے، وہ اللہ کے حکم کی ایک منٹ کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرتے. پھر انسان کو اللہ یہ مثال دیتا ہے، دیکھو ایسی ہزاروں کی تعداد میں مخلوق میری فرما بردار ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ یعنی یہ ہمارے لیے مثال ہے، میرے لیے، آپ کے لیے یہ مثال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کی تخلیق کی مثالیں دے کر کہتا ہے کہ دیکھو اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، لاکھوں کروڑوں ستارے، یہ تمام مسخرات بامرہ، وہ میرے احکامات پر مسخر ہے، تابع ہیں. امر کہتے ہیں حکم کو، مسخر کر دینا یعنی تابع، فرما، فل ٹو فرما بردار. مسخرات بامرہ، وہ اللہ کے حکم سے، اس کے حکم سے تابع ہو کر ہیں. الا لہ الخلق، اللہ تعالیٰ بتا رہے خبردار، یاد رکھو اسی کے لیے خاص ہے، اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا. خبردار، لہ الخلق، خبردار اسی کے لیے ہے خالق ہونا، والامر اور حاکم ہونا. آج کا مشرک نعوذ باللہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور شرک کر کے یہ کہتا ہے کہ فلاں نے پیدا کیا، فلاں نے پیدا کیا، وہ صاحب، وہ ولی، وہ بزرگ ہم کو اولاد دیتے ہیں، ان کو جا کر نیازیں چڑھاؤ، ان کو جا کر منتیں چڑھاؤ، ان کو جا کر عاجزی کرو، وہاں جا کر ناڑے بندو، وہاں جا کر تماشے کرو، وہ ہمیں اولاد دیں گے، یہ ہمیں اولاد دیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ کی اس بات کو نہیں پڑھتے کہ اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق والقمر والامر. اللہ نے صاف فرمایا الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کے لیے، یعنی تخلیق کے تمام کام وہی، تخلیق وہی کرتا ہے، ساری تخلیق اسی کے لیے ہے، والامر اور حکم بھی اسی کا ہے. یعنی حکم جو دیتا ہے، ذریعے بنتے نا، بچہ پیدا ہوا، ماں باپ ذریعہ بنے، حکم کس کا ہے؟ حکم کس؟ اللہ کا ہے، حکم اللہ کا ہے. دنیا میں جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے کسی نے کچھ پیدا کیا، کسی نے کچھ پیدا کیا، کسی نے کچھ تخلیق کی، انہوں نے بنایا، انہوں نے بنایا، حکم کس کا ہے وہاں پر؟ اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں گر سکتا اپنے درخت سے. درخت سے لگا ہوا پکا پتا ہوتا نا میری بہن، درخت سے لگا ہوا لگے ہوئے پتے ہوتے نا، اللہ کے حکم کے بغیر وہ بھی نہیں گر سکتے. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تبھی وہ گرتے ہیں. زمین کو پھاڑ کر گٹلی سے ایک چھوٹی سی ٹہنی نکلتی نا، چھوٹی سی، وہ بھی اللہ کے حکم سے نکلتی ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ زمین کو پھاڑ کر نکلے. پتا اپنی طاقت سے نیچے نہیں گرتا، اللہ کے حکم سے گرتا ہے. یعنی ایک ایک چیز، میں ایک چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو دے کر بتا رہی ہوں، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز، ہر چیز اللہ کے حکم سے. جب دیکھ لو کہ سورج اور چاند پر اللہ کی حکمرانی ہے، آسمانوں اور زمینوں پر اللہ کی حکمرانی ہے، تو آپ ہم کیا چیز ہیں؟
ہمارے اوپر تو اللہ کی حکمرانی ہے ہی ہے. خبردار کہا اللہ نے, اللہ خبردار, لہ الخلق والامر, اسی کے لیے یعنی تمام خالق ہونا اسی کو برحق ہے, اور وہی حاکم ہونا اسی کے لیے ہے حاکم ہونا. اور تبارک اللہ رب العالمین, اور بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے, تمام عالمین کا رب ہے, تمام عالمین کا پروردگار ہے. آسمانوں میں بھی جو مخلوق ہے, آپ کو پتا ہے آسمانوں میں بھی مخلوق ہے اللہ کی, اللہ انہیں بھی رزق پہنچا رہا ہے. زمینوں کے اندر اللہ کی مخلوق ہے, اللہ اس کو بھی رزق پہنچا رہا ہے. تمام کا پیدا کرنے والا, خالق, ان کے اوپر مالک, اور ان کے لیے تدبیر کرنے والا. یہ تین بھی اس صفت میں آتے ہیں رب میں. رب میں کتنی صفات آتے ہیں میری بہنوں؟ رب میں تین صفات آتے ہیں, خالق, مالک, مدبر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے. رب ہے, کیسا رب ہے؟ اسی نے پیدا کیا, وہی مالک ہے, اور وہی مدبر ہے. تدبیر کر کے لوگوں یعنی ہر وہ مخلوق تک اللہ تعالیٰ اپنا رزق پہنچاتا ہے. تو پھر ہم کیوں ان کے در کے بھکاری بنے, جب اتنا بڑا رب یہ کہہ رہا ہے کہ ان ربکم, بے شک میں تمہارا رب ہوں, تمہارا رب میں ہوں, بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پہلی آیت پڑھے نا, ان ربکم اللہ, تمہارا رب تو اللہ ہے. جب اللہ تعالیٰ خود اعلان کر رہے ہیں تو بندہ کیا ضرورت ہے ادھر ادھر بھٹکنے کی, بہکنے کی اسے نہیں. اللہ کہتا ہے دیکھو, اللہ خبردار, لہ الخلق, وہی سب کو پیدا کرتا ہے, خالق کا, اسی کے لیے خاص ہے خالق کا ہونا, اسی کے لیے خاص ہے خالق کا ہونا. ہم نعوذ باللہ اگر کوئی بندہ, کوئی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ انہوں نے بھی یہ تخلیق کی, انہوں نے بھی یہ کیا, انہوں نے بھی یہ کیا, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے, تو نعوذ باللہ وہ شرک کرتا ہے. ہم دیکھتے ہوں گے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی دیکھا ایسے لوگوں کو جو نعوذ باللہ اولیاء کرام کی بے حرمتی کرتے ہیں, یہ کہہ کر کہ اللہ کی تخلیق میں ان کو شریک بناتے ہیں. اور یہ اولیاء کرام کی بے حرمتی ہے. ایسا مت سمجھیں کہ یہ کہہ کر ان کی حرمت کر رہے ہیں, ان کی عزت کر رہے ہیں. وہ وہاں بیزار ہو جائیں گے, جب حشر کے میدان میں ٹھہریں گے تو کہیں گے کہ لعنت ہو ان پر, میں نے تو ان کو یہ نہیں سکھایا تھا. آج جاتے نا بڑے دھڑلے سے لوگ اولیاء کرام کے مزاروں پر, اولیاء کرام کی جگہوں پر, اور جا کر کیا کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ ان کی یہ شان ہے, ان کی فلاں ہے, فلاں ہے. یہ اللہ کی تخلیق میں حصے دار بنا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے میں حصے دار بنا دیتے ہیں, اللہ کے مالک ہونے میں حصے دار بنا دیتے ہیں. تو وہ لوگ جب حشر کے میدان میں ان اولیاء کرام کے سامنے ٹھہریں گے تو وہ اولیاء کرام انہیں کیا بولیں گے؟ انہیں بولیں گے لعنت ہو ان پر, اللہ ان پر تیری لعنت ہو, ان کو میرے سامنے سے دور کر دے یا رب. میں نے تو انہیں ایسا کچھ حکم نہیں دیا تھا کہ وہ تیری تخلیق میں مجھے شامل کرے. نعوذ باللہ, میں اس چیز سے بری الذمہ ہوں. اللہ ان پر لعنت بھیج اور ان کو جہنم میں ڈال دے. یہ جو دھوکہ باز آپ کو دھوکہ دے رہا ہے نا شیطان بڑا, تو اس سے پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ اللہ وہ ہے جو تبارک اللہ, بڑا بابرکت ہے, اللہ رب العالمین ہے, تمام عالمین کا پروردگار. اللہ حکم دیتا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. کیسے پکارو اپنے رب کو, کیسے پکارو؟ گڑ گڑاتے ہوئے, چپکے چپکے. ادعو, تم دعا کرو, ربکم, تمہارے رب سے, تضرعا وخفیا, گڑ گڑا کر, چپکے چپکے. جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں نا میری بہنوں, مخصوص دعائیں ہماری ہوتی ہیں, خاص دعائیں ہماری ہوتی ہیں. ضروری نہیں اعلان کر کے سب کو چلا چلا کر دعائیں کریں, سارا مجموعہ لے کر دعائیں کریں. وہ تو ایک آدھ خاص اوقات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعے میں دعائیں کی تھی, جیسے کہ عیدین کا موقع تھا. عیدین کا موقع تھا تو مجموعے میں سب کے درمیان دعا کی تھی. عیدین کے موقع پر, پتہ ہے نا آپ کو, عرفات کے میدان میں جب جمع ہوئے تھے عیدین کے موقع پر, یعنی عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کی عرفات کے موقع پر, اور یہ جو عید الفطر ہوتی ہے جب, اور یہ جو دعا کرتے ہیں نا وطر میں, وطر کی نماز جب جماعت سے پڑھائی جاتی ہے تو جب اجتماعی دعا ہوتی ہے. اور ایک ہوتا ہے نا کہ کفار کا جب ظلم ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں بد دعا کی تھی ان کے لیے, ہاتھ اٹھا کر اجتماعی بد دعا. تو یہ مخصوص کچھ اوقات ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعائیں کی تھی. ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم زیادہ کثرت سے جو دعا مانگتے ہو کیسے مانگو؟ اپنے رب سے گڑ گڑا کر, چپکے چپکے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھ کو دعا کا ادب سکھلا رہا ہے, دعا کا ادب سکھلا رہا ہے کہ تم اپنے پروردگار سے جب دعا کیا کرو تو کیسے کرو؟
गिड़ गिड़ा कर करो, चुप के करो। इसीलिए उलमा इकराम कहते हैं ना कि आपको रोना भी नहीं आता तो रोनी सूरत बनाए कम से कम, और अल्लाह से मांगे। और ये नहीं कि वो इज्तिमा होने के बाद दुआ करेंगे, पूरे मिलकर डुल डुल के दुआ करेंगे, अरे कुछ भी अच्छा काम हुआ चलो सब मिलके दुआ करेंगे, सब मिलके दुआ, सब मिलके इज्तिमाई दुआएं मखसूस जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया तभी करें, अल्लाह ताला ने जब बताया तभी करें। अल्लाह ताला को कैसे पुकारना है, किस वक्त पुकारना है, कौन सी दुआएं इनफरादी की जाती हैं, कौन सी इज्तिमाई की जाती हैं, सब मिलके कब करना है, तन्हा कब करना है, सब अल्लाह ने सिखा दिया। अब आपको मुझे दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है कि हम सब जमा हुए थे ना, चलो ये पढ़े थे ना अब करेंगे, अरे दर्स हुआ ना उसके बाद करेंगे, अरे फलां हुआ था ना उसके बाद करेंगे। अरे मुझे और आपको दिमाग लड़ाकर या फिर किसी का देखकर या फिर कहाँ यहाँ पे होता था वैसा होता था, हमको मालूम है ये ऐसी होता, वैसी शरीयत नहीं है। शरीयत लिख दी गई, कुरान में लिख दिया गया, हदीस में लिख दिया गया, यहाँ पर है। देखिए अल्लाह ताला कहता है तुम अपने रब को पुकारो तो कैसे पुकारो, तज़र्रुअन व खुफिया, गिड़गिड़ा कर चुप के भी। वाकई अल्लाह उन लोगों को नापसंद करता है जो हद से निकल जाए। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। अल्लाह कह रहा है कि तुम ऐसी सी दुआ करो, तुम ऐसी इस तरीके से करो, इस तरीके से करो। नाउज़ु बिल्लाह, बंदा क्या करता है, बंदा क्या करता है, हद से आगे बढ़ जाता, हद से आगे बढ़ जाता है। एक मर्तबा तो ये हुआ कि कश्ती में सवार लोग जा रहे थे तो लोगों ने क्या किया, जोर जोर से पुकार पुकार कर दुआएं कर रहे थे, या रब हमारी मदद फरमा, आमीन, हम पूरे चिल्ला रहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारा रब बहुत ज्यादा सुनता है, इस जहालत करने की जरूरत नहीं है, सब मिलके पुकार रहे हैं, नहीं, अपने रब को पूरा पुकारो तो कैसे, उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, तुम लोग अपने परवरदिगार से दुआ किया करो तो कैसे, गिड़गिड़ा कर चुपके भी। ऐसे नहीं कि आप चिल्ला चिल्ला कर दुआएं कर रहे हैं, जरूरी नहीं है। हाँ, कब करना है इज्तिमाई दुआ, जैसे मैंने हदीस से बताया आपको, दोबारा कह रही हूँ और सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र की नमाज में इजाजत दी इस चीज की कि इज्तिमाई दुआ कर सकते हैं वित्र की नमाज में। और फज्र की नमाज में जब यानी कुफार पर बद्दुआ की जाती है, खुनूत नाजिला कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, खुनूत नाजिला, तो वो कब होती है, फज्र की नमाज में, इज्तिमाई बद्दुआ। इज्तिमाई दुआ कब करना है, इज्तिमाई दुआ आपको करना है वित्र की नमाज में, इज्तिमाई दुआ करना है आपको नमाज इस्तिस्का में, कि बारिश नहीं हो रही है, सब मिलकर गए और इज्तिमाई दुआ किए, उसको कहते हैं सलाते इस्तिस्का, यानी पानी मांगने के लिए दुआ की जाती है। तो कुछ ऐसे मखसूस औकात हैं, इंशाल्लाह जब हम दुआ के ताल्लुक से टॉपिक लेंगे ना तो उसमें पूरी तफसील से बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पर इतना काफी है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम चिल्ला चिल्ला कर उन्हें नहीं पुकारो अल्लाह सुब्हान ताला को, बल्कि गिड़गिड़ा कर चुपके से पुकारो। और अल्लाह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता, जो हद से गुजर जाते हैं, जो अपनी मनमानियां करते हैं दीन में, अल्लाह उन्हें पसंद नहीं करता। और जमीन की इस्लाह के बाद उसमें फसाद मत करो, क्या बोले, वला तुफसिदू फिल अर्दी बाद इस्लाहिहा। जमीन में इस्लाह हो गई, अल्लाह ने शरीयत नाजिल कर दी, इस्लाह कर दी, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना। अब हम क्या करते हैं, अपनी मनमानियां करके क्या करते हैं, जमीन में फसाद बर्पा करते हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह के अहकामात को अमल करेंगे तो जमीन में फसाद नहीं होगा मेरी बहनों। अल्लाह के अहकामात में हम उसकी पाबंदी करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे तो जमीन में फसाद नहीं होगा। अल्लाह ताला कहता है वला तुफसिदू फिल अर्दी बाद इस्लाहिहा वदउहु खौफन व तमा। फिर बोल रहे हैं अल्लाह ताला, तुम अल्लाह से डरो, क्या करो कि जमीन में फसाद मत करो इस्लाह होने के बाद, और तुम अल्लाह से डरते हुए, उसकी रहमत की उम्मीद रखते हुए, तमा यानी आप उसकी रहमत की उम्मीद रखते हुए, वदउहु उसको पुकारो। अगेन फिर दोबारा करें अल्लाह सुब्हान ताला कि उसको पुकारो तो कैसे पुकारो, डरते हुए और दुआओं की कबूलियत की उम्मीद रखते हुए। ये नहीं कि हाँ कर रहे हैं दुआ कर रहे हैं, अब एक आदत पड़ गई दुआ करने की, पढ़ जो भी है अल्फाज याद कर लिए थे, दुआ कर ली खलास। नहीं, अल्लाह ताला से उम्मीद के साथ दुआ करो कि मेरा अल्लाह सुन रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देगा, सुन रहा है, उस उम्मीद के साथ दुआ करो। बेशक अल्लाह की रहमत कैसी है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुन मिनल मुहसिनीन। इन्ना बेशक रहमत अल्लाह, अल्लाह की रहमत करीब है, किससे, मिनल मुहसिनीन, नेक लोगों के, नेक लोगों के नजदीक है अल्लाह की रहमत। सुभान अल्लाह, नेक लोगों के नजदीक है अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम दुआ कर रहे हो तो फिर
نیک بن کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاؤ اور دعاؤں کو قبول کروا لو اپنی. ایک کیا کہتے ہیں اسے، قبولیت کا ایک ذریعہ ہے نیک ہونا، شرط نہیں ہے. یاد رکھیے، بہت اہم پوائنٹ بتا رہی ہوں، غور سے سنیے. دعا کی قبولیت کے لیے شرط نہیں ہے نیک رہنا، قبولیت کا ایک ذریعہ ہے. ذریعہ ہماری دعائیں قبول ہو اس کا ذریعہ ہے کہ ہم محسن بنے، نیک بنے، محسنین میں اپنے آپ کو شامل کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہمیں کون سی چیزیں بتائی میری بہنوں. اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرو، خفیہ طریقے سے دعا کرنی چاہیے، چھپ چھپ کے، گڑ گڑا کے، روتے ہوئے، خوف کے ساتھ. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، آواز پست رکھو، تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے، نہ غائب ہے، وہ تمہاری دعائیں سننے والا اور قریب ہے. صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں. اور کہا گیا کہ دعا میں زیادتی نہ کی جائے، دعا میں تکلف کے الفاظ نہ کہے جائیں. دعا میں زیادتی کرنا یعنی ایکسٹرا بول دینا، جو سمجھ میں آیا وہ بول دینا، یا پھر تکلف کے الفاظ استعمال کرنا اور بیجا شرطیں لگانا. اور کسی نے ایک روایت ہے، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ تھے، کے سامنے ان کے بیٹے نے یہ دعا کی. وہ تو صحابی تھے عبداللہ بن مغفل، لیکن ان کے بیٹے نے نادانی میں کیا دعا مانگی کہ کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت کے دائیں جانب سفید محل کا سوال کرتا ہوں جب میں اس میں داخل ہو جاؤں. تو ابن مغفل نے فرمایا، بیٹے اللہ سے جنت مانگ، جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کر. کیا فرمایا؟ یہ سب تفصیلات کی ضرورت نہیں، تمہیں اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے پناہ طلب کرو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان قریب اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طہارت اور دعا میں زیادتی کریں گے. یعنی عجیب و غریب قسم کی لامبی دعائیں کرتے جا رہے ہیں. اب پھر مطمئن بھی ہے، سب خوش بھی ہے، کیا لامبی دعا کرے، درس کے بعد اجتماع ہوا تھا، کیا پیاری دعا ہوئی تھی، کیا لامبی دعا. کس نے کہا کرنے کے لیے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، سن لیجئے. سنن ابن داؤد کی حدیث ہے کہ ان قریب اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طہارت اور دعا میں زیادتی کریں گے. زیادتیاں کرنے کا نہیں ہے. اللہ نے جس چیز کا حکم، اچھا مجلس کے ختم ہونے پر، مجلسیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتی تھی، دینی مجلسیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتی تھی. طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ جب دعا مجلس ختم ہوتی تو دعا کیا پڑھتے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبھی پڑھتے تھے. یہ تو بھول گئے، اب منمانی کرنے لگے. تو یاد رکھیے، دین میں منمانی نہیں چلے گی، دین میں منمانی نہیں چلے گی. دلیل لائیے، کوئی ایسی دلیل لائیے کہ کہیں بھی دینی مجلسیں ہوتی، دینی محفلیں ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لامبی دعائیں مانگی تھی محفل کے اختتام پر. ایسا نہیں ہے. اللہ مستعان. اللہ ہمیں ہماری مدد کرے اور حق سننے کی، حق کو قبول کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. آمین یا رب العالمین. اور اس آیت میں اللہ نے اور کیا فرمایا؟ اصلاح کے بعد فساد نہیں پھیلانا، یعنی اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد نہیں پھیلانا، نہ فساد پھیلانے والوں میں حصہ لینا. اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی اپنے دل میں ہونا چاہیے اور اس کے رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے. دعائیں مانگے تو کیسی مانگو کہ اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو اپنے قلوب میں اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو. اس طریقے سے دعا کرنے والے محسنین ہیں، یعنی نیکوکار ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہی کی بات سنتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات سنتے. چلو چل لیتے آ رہا ہے، شروع سے کر رہے ہیں، نئے باتیں کر رہے ہیں، ان کا دیکھ کے ہم کر رہے تھے، ان کا دیکھ کے شروع سے کر رہے تھے، اس میں برائی کیا ہے، وہ فلاں. 10 دلیلیں نہیں دیکھتے نیکوکار لوگ، 10 باتیں نہیں دیکھتے نیکوکار لوگ، دلیل دیکھتے ہیں. دلیل. 10 باتیں نہیں دیکھتے، دلیل دیکھتے ہیں. 10 قسم کے واقعات یہ وہ لوگ کرتے ہیں، یہ لوگ کرتے ہیں، اکثریت کو نہیں دیکھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ دلیل دیکھتے ہیں. قرآن میں بات کیا آئی، حدیث میں کیا آئی. قرآن میں ہے ایکسپٹ کر لینا، حدیث میں ہے ایکسپٹ کر لینا. قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، خاموشی سے چھوڑ دینا وہ چیزوں کو، کیونکہ قرآن حدیث میں نہیں ملا مجھے. اب اس کے اوپر ضد لے کے بیٹھے ہیں، یہ اہل حدیث والے، یہ اہل سنت، یہ اہل فلاں، یہ. آپ کو یہ سب پنچایت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کہا گیا کہ حدیث اور قرآن میں بات آئی ہے تو عمل کریے، بات نہیں آئی ہے تو پھر اس سے کنارہ کش ہو جائیے. تو بہرحال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ تم زمین میں فساد مت کرو. اس اصلاح کے بعد دعا کرو تو کیسے؟ خوف اور
तमा के साथ, यानी अल्लाह को पुकारो और उम्मीद के साथ, डरते डरते पुकारो, और बेशक अल्लाह की रहमत नेक लोगों के साथ है। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन व हुवल्लज़ी, क्योंकि रब वो है तुम्हारा कि युरसिलुर रिह, जो नाजिल करता है, भेजता है हवाओं को, बुशरम बैन यदै रहमतिही, कैसा, वो ऐसा है कि अपनी बारान रहमत से पहले हवाओं को भेजता है, वो खुश कर देती हैं। ठंडी हवाएं चलती ना, कैसी राहत बख्श होती है कि अल्लाह ताला अपनी रबूबियत के बारे में, अल्लाह अपनी पहचान दे रहा है कि देखो तुम्हारा रब वो है जो तुम्हें यानी ऐसी ठंडी फरहत बख्श हवाएं भेजता है कि जिससे तुम्हारे दिल खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब वो हवाएं भारी बादलों को उठा लेती हैं तो हम उस बादल को किसी खुश्क मुर्दा जमीन की तरफ हाँक ले जाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या फरमाया अल्लाह ताला, बुशरम बैना यदी रहमती, वो तुम्हारे लिए खुशखबरियां लेकर आती हैं हवाएं, उसकी रहमत लेकर आती हैं। हत्ता, यहाँ तक के इजा अक्कल सहाबन, जब बादलें भारी भारी हो जाते हैं, और सकालन यानी अपना बोझ लाते हैं पानी भर भर कर, सुखना हो, हम पानी भेजते हैं कहाँ पर, लिबलदिन मय्यिदिन, मुर्दा जमीन पर, ऐसी जमीन जहाँ पे कोई पैदावार ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल ही सूखी पड़ गई थी, उस बलदिल मय्यित में यानी मुर्दा जमीन में, फअंजलना, हम नाजिल करते हैं, बिहिल मा, उस पर पानी, फअखरजना बिही मिन कुल्ली समरात, फिर उससे क्या निकलता है, किस्म के फल निकलते हैं। सुभान अल्लाह, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। बोलिए कि बड़ा बाबरकत है अल्लाह जिसने बेहतरीन तखलीक फरमाई। मुर्दा जमीन को जिंदा करता है कौन, मेरा और आपका रब। किसके लिए, मेरे और आपके लिए। फिर उसकी बात क्यों ना माने, अपनी जिद पर हम क्यों अड़े रहें, अपनी जिद पर, अपनी अनानियत पर, अपनी यानी क्या हठधर्मी पर हम क्यों रहें, क्यों नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा रब वो है जो मुर्दा जमीन को जिंदा कर रहा है, आसमानों से पानी भेज रहा है, पानी भेजने से पहले ठंडी हवाओं से खुशखबरी दे रहा है आपको। क्या कुछ नहीं किया मेरे और आपके रब ने हमारे लिए, मेरे और आपके रब ने हमारे लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मिन कुल्ली समरात, हर किस्म के फल फूल, हर चीज किससे पाता है बंदा, जमीन से। और वो जमीन को, मुर्दा जमीन को जिंदा किसने किया, अल्लाह ने। इसमें ये चीज है कि दलील के कज़ालिका नुखरिजुल मौत लअल्लकुम तज़क्करून, क्या बोले अल्लाह ताला, इसी तरह नुखरी, जो हम निकालते हैं मौता, मुर्दों को, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो, समझो। ऐसे ही हम मुर्दों को भी निकाल खड़ा करेंगे। यानी अल्लाह ताला रोजाना हमें ये मिसाल देता है कि एक मुर्दा जमीन से, एक बीज तुम जो बोते हो जमीन में, मुर्दा है ना वो बीज। क्या होता मेरी बहन, बीज कोई यानी क्या कहते हैं कि जिंदा चीज है, उसमें क्या कहते हैं कि मतलब हरा भरा वो दरख्त है या उसके पत्ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, बीज होता है, बीज एक मुर्दा चीज, उसको फिर जमीन में भी दफन कर देता बंदा। और फिर अल्लाह क्या कर रहा है, उस जमीन पर बारान रहमत को बरसाकर उससे, उस जमीन से, उस मुर्दा बीज से एक जिंदगी निकाल रहा है, एक दरख्त बनवा रहा है, उसमें से प्लांट निकल रहा है, वो प्लांट जिंदा होता है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं देखो मैं कैसे मुर्दों को जिंदगी बख्शता हूँ, मुर्दा जमीन को जिंदगी बख्शता हूँ, तुम्हें भी वैसी बख्शूंगा। इंसान जब मर के मुर्दा हो जाएगा तो कज़ालिका नुखरिजुल मौता, इसी तरह हम मुर्दे को निकालेंगे, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम समझो बात को। वल बलदुत तय्यिब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही, बलदुत तय्यिब यानी साफ सुथरी जमीन, जो भी सुथरी सरजमीन होती है ना, उसकी पैदावार तो अल्लाह के हुक्म से खूब निकलती है। बिइज़्नि रब्बिही, कोई इंसान ये नहीं बोल सकता मेरी जमीन जबरदस्त है, मैं उसको ऐसा हल जोता, मैंने ऐसा किया, मैं नहीं। अल्लाह ताला बता रहा है बिइज़्नि रब्बिही, उसके रब के इज़्न से वो खूब फल देती है। जब मेरी बहन हमारे पास फरावानी होती है रिस्क की, बहुत देता है अल्लाह ताला, तो बोले ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना मेरी कोई ताकत है, ना मेरी कोई कुव्वत है, अल्लाह ने ये सब कुछ किया है। तो तब अल्लाह क्या करेगा, हमारी कमाइयों में बरकत देगा, हमें जो अल्लाह ने अता किया ना उसमें बरका नसीब करेगा। जब हम कहेंगे ये अल्लाह के हुक्म से है, जैसे अल्लाह खुद इरशाद फरमा रहा है यहाँ पर, फिर अल्लाह के खिलाफ हम क्यों बात करें। अल्लाह कहता है कि बलदुत तय्यिब, जो साफ सुथरी जमीन होती है, यखरुजु, निकालता है उसमें से, नबातुहु, उसकी नबातों को जो निकालता है, बिइज़्नि रब्बिही, अल्लाह के हुक्म से। वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा। अब अल्लाह ताला और एक भी मिसाल ये दे के कहते हैं कि जो खराब है उसकी पैदावार बहुत कम निकलती है। पैदावार तो अल्लाह के हुक्म से खूब निकली,
اور جو خراب زمین ہے اس کی پیداوار بھی بہت کم نکلتی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ بلد الطیب اور بلد الخبیث جو ہوتے ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں ایک مثال یہ لے سکتا ہے بندہ کہ بلد الطیب کی مثال ایک مومن کی ہے کہ مومن اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتا ہے، ستھرا رکھتا ہے، اپنے اندر سموتا ہے چیزوں کو اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ بلد الخبیث جو ہوتا ہے نہ بیج اپنے اندر ایکسپٹ کرتی وہ زمین، نہ پھل پھول دیتی، نہ خود فائدہ اٹھاتی، نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتی۔ تو یہ قلب مومن اور قلب منافق، یا ایک پاکیزہ انسان اور ناپاک انسان، مومن اور کافر، اس کی بھی مثال اس میں آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قرآن میں بیان کیا نا میری بہن، اللہ نے بہت ساری چیزیں مثالیں دے دے کر اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور اللہ نے فرمایا کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر باتوں کو سمجھاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ لقوم یشکرون، وہ قوم جو اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ اب آگے میری بہن نوح علیہ السلام کی مثال ہے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح کو۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ پوری مثالیں دیتے ہیں، اپنی تخلیق کے بارے میں بتاتے ہیں، اب پھر ایک پیغمبر کی مثال دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس سے ریلیٹ ہے یہ چیز۔ پیغمبر کی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ بندہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو کس لیے بھیجا؟ پیغام دے کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے بعد بہت عرصہ بعد کون آئے؟ نوح علیہ السلام آئے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف اللہ نے بھیجا، اور نوح علیہ السلام نے کیا پیغام دیا سب کو؟ دیکھو تمہارا رب، تمہارا مالک جو ہواؤں کو بھیج رہا ہے، زمین کو یعنی سرسبز و شاداب کر رہا ہے، اسی کے پاس مسخر ہے آسمان و زمین کے تمام تخلیق، یعنی چاند، سورج، ستارے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بادل اس کے قبضہ قدرت میں، بارش اس کے قبضہ قدرت میں، زمین اس کے قبضہ قدرت میں، نباتات اس کے قبضہ قدرت میں۔ تو اس رب کی عبادت کرو۔ کیا حکم دیا نوح علیہ السلام نے؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیر، کیا ہو گیا تم کو؟ کیا ہو گیا تم کو کہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیوں پکار رہے ہیں جبکہ تمہارا اللہ نے یہ کچھ تمہارے لیے کیا ہے؟ اور کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟ انی اخاف علیکم، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، کس چیز سے؟ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے میں تمہارے تعلق سے ڈر رہا ہوں۔ کیا کہا نوح علیہ السلام نے ان کی قوم سے کہ تم کیوں گناہ کر رہے ہو؟ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہیں کیا ہو گیا؟ ما لکم من الہ غیر، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ما لکم، کیا ہو گیا تم کو کہ من الہ غیر، تم غیر اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تو ڈرتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب سے۔ تو قال الملأ من قومہ، ان کی قوم کے سرداروں نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک قوم کے جو سردار ہوتے نا، یہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے نا، ان کی عقلیں معوف ہوتی ہیں، شرک ان کی عقل کو غارت کر دیتا ہے، اور کہ انسان کو ہدایت، گمراہی اور ضلالت کیا ہے، ہدایت کیا ہے، اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ جسے قوم نوح کی بھی یہی مثال ہوئی نا، قوم نوح کی لوگوں نے بھی کیا کہا؟ بولے کہ نہیں ہم وہی کریں گے جو ہم کو کرنا ہو، تم ہی گمراہ ہو، ہم صحیح ہیں۔ بولے قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، جب قال الملأ، جب ان کے قوم کی سرداروں نے کہا نا من قومہ، اپنی قوم سے کیا کہا کہ انہوں نے کیا کہا؟ ان کے سرداروں نے کہا ہم تو تجھے سری غلطی میں دیکھتے ہیں، انا لنراک فی ضلال مبین، لنراک ہم تجھے دیکھتے ہیں فی ضلال مبین، کھلی گمراہی۔ نہیں، نبی کچھ وہ لوگ گمراہ بولتی ہے، نعوذ باللہ۔ کون؟ نوح علیہ السلام کی قوم۔ تو قال یا قومی، تو انہوں نے یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں ہے، لیس بی ضلالۃ ولکنی، لیکن میں کیا ہوں؟ رسول من رب العالمین، رب العالمین کی جانب سے میں بھیجا ہوا ایک رسول ہوں۔ ابلغکم رسالاتی، ابلغکم میں تبلیغ کرتا ہوں تم پر، میں پہنچاتا ہوں پیغام تمہارے پاس، رسالات اللہ کے پیغامات کو۔ کس کے پیغامات کو؟ رسالاتی ربی، میرے رب کے پیغامات کو میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ وانصح لکم، اور تم کو اس کے ذریعے سے نصیحت کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے ان چیزوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، وہ علم میں تم کو دے رہا ہوں۔ اب ان کو تو نہیں سننی تھی نا بات، ان کو تو بات نہیں سننی تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے
बात नहीं मानी, कहा कि नहीं तुम ही गुमराह हो, हम नहीं सुनेंगे। अब नूह अलैहिस्सलाम समझा के बोल रहे हैं, ऐ कौम मैं कैसे मेरी कौम में कैसे गुमराह हो सकता हूँ, जबकि मैं रसूल मिन रब्बिल आलमीन, मैं रसूल हूँ, भेजा हुआ हूँ रब्बुल आलमीन की तरफ से। मैं उबल्लिगुकुम, मैं तुमको पहुंचा रहा हूँ, रिसालाती रब्बी, मेरे रब के अहकामात तुम तक पहुंचा रहा हूँ। व अंसहु लकुम, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। अंसहु लकुम, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। व अअलमु मिनल्लाह मा ला तअलमून, मैं वो चीजें जानता हूँ तुम नहीं जानते। और ये कहा कि अब अजीब तुम अनजाकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम, तुम क्यों मतलब सरदारों को और जो कौम नहीं मान रही थी उनको क्या बोले, क्या तुम इस बात से ताज्जुब कर रहे हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स की मारिफत जो तुम्हारी ही जिन्स का है, कोई नसीहत करने आया। यानी लोगों में से ही नसीहत करेंगे ना, अल्लाह फरिश्तों को भेजेगा क्या नसीहत करने के लिए? नहीं, दुनिया जब से बनी क़यामत तक लोग ही नसीहत करेंगे ना। अब लोगों की नसीहत नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? और खासकर वो लोग जो जिसको अल्लाह ने मुकर्रर किया, कौन? रसूल, पैगंबर, जिनको अल्लाह ने मुकर्रर किया अल्लाह की बात को पहुंचाने के लिए। अब वो आकर अल्लाह की बात बतला रहे हैं, रसूल पैगंबर, और ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम इनकार करेंगे। तो अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम इनको बोल रहे हैं कि अब अजीब तुम अनजाकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम, क्या तुमको मतलब ताज्जुब लग रहा है इस बात पे कि तुम्हारा रब का जिक्र करने के लिए एक आदमी आया तुम्हारे पे, अला रजुल मिनकुम, तुम में से ही कोई आदमी उठाए, लियुनज़िरकुम, ताकि वो डराए तुमको, वलितत्तखू लअल्लकुम तुरहमून, वो तुमको नसीहत की बात बताने के लिए आए ताकि वो शख्स तुमको डराए और ताकि तुम डर जाओ और अल्लाह तुम पर रहम करे, तुम मुत्तकी बन जाओ और अल्लाह तुम पर रहम कर देगा मुत्तकी बन जाएंगे तो फकज़्ज़बूहू, क्या किया नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने? झुटला दिया। फकज़्ज़बूहू, बस झुटला दिया उनको। फ़अंजयनाहू, बस हमने, अल्लाह ताला बता रहे, बस हमने नजात दे दी उसको, वल्लज़ीना माअहू, और जो उनके साथ हैं, यानी नूह अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों को अल्लाह ने नजात दी। फी फुल्की, किसमें? कश्ती में, कश्ती में जो थे सवार उनको अल्लाह ने बचा लिया। और व अग़रक़ना, और अल्लाह कहता है कि हमने गर्क कर दिया अल्लज़ीना, उन लोगों को जो कज़्ज़बू बिआयातिना, झुटलाते थे हमारी आयतों को। इन्नहुम कानू क़ौमन आमीन, कैसी कौम थी वो? अमीन, अम्यून कहते हैं अंधे को, अलीफ से अमीन नहीं, आइन से अमीन, आइन से अमीन कहते हैं अंधे, अलीफ से अमीन अमानतदार, आइन से अमीन जब कहा जाता है, ये आइन से अमीन वाला जो होता है वो होता है अंधा। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं हमने सारी इस झुटलाने वाली अंधी कौम को हमने क्या किया? गर्क कर दिया। अंधे थे ना ये लोग, बात नहीं मानते थे ना। तो मेरी बहनों, मेरी अजीज बहनों, ये नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा कई मर्तबा अल्लाह ताला ने इस वाक़े को बयान किया। अब एक छोटा सा मुख्तसर अंदाज में फिर से बयान हुआ है। एक तो सूरा है, खासकर सूरे नूह आगे आएगा, उसमें और तफसील से है। यहाँ पर अल्लाह ने छोटा सा, यानी छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया नूह अलैहिस्सलाम का, छोटी सी यानी खबर दी, मुख्तसरन और जामे बात बता दी कि देखो अल्लाह ही है जिसकी इबादत करना है। शुरू से वही चलते आ रहा है, शुरू से वही, हर पैगंबर का वही नारा है। अब आगे भी देखेंगे आप, प्यारे प्यारे वाकयात हैं, और यही नारा है, या कौम यअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। यही आयत बार बार आई है कि ऐ कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो। क्या हो गया तुमको अल्लाह के अलावा और किसी इनको पुकार रहे हैं, जबकि तुम ये देख रहे हो कि खालिक व मालिक मुदब्बिर, तमाम इख्तियारात का मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम की मिसाल देकर बतलाया गया कि नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ यही पैगाम लाए थे कि या कौमी, ऐ मेरी कौम, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, तुमको क्या हो गया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत कर रही? और ये बात देखकर नूह अलैहिस्सलाम कांप गए थे, बोले कि इन्नी अखाफू, बेशक मैं तो डर रहा हूँ तुमको देखकर। किस बात से तुम्हारे लिए डर रहा हूँ? उस अजाब यौमिन अजीम, बड़े अजाब से। मगर इतना डराने के बावजूद, इतना समझाने के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम की बात उनकी कौम ने नहीं मानी, इल्ला ये कि चंद लोगों ने, जिन्होंने मानी वो बच गए और जिन्होंने नहीं मानी वो गारत हो गए, गर्क होकर। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है मेरी बहन, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है कि हमें नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बदतरीन लोगों की मिसाल लेना है कि बेहतरीन लोगों की मिसाल लेना है। उनके बदतरीन लोगों ने झुटलाया, उनकी बात नहीं मानी, रसूल की बात नहीं मानी। तो देखिए हमारे सामने वाकया है और सबको मालूम भी है। हाँ, नूह अलैहिस्सलाम को झुटला दिए थे, कश्ती में सवार जो थे वो नूह अलैहिस्सलाम के फर्माबरदार थे, उन्होंने
نوح علیہ السلام کی بات کو مانا تھا، تسلیم کیا تھا. تو جو رسول کی بات کو مانتا ہے، جو رسول کی بات کو تسلیم کرتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے بچا لیں گے دنیا کے عذاب سے بھی، آخرت کے عذاب سے بھی. اور جو رسول کی بات نہیں مانتا، رسولوں کا انکار کر دیتا، رسولوں کی بات نہیں مانتا، رسول کی بات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، تو اس کے لیے کیا ہے انجام؟ غارت ہونا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ہم کانپ جائیں یہ بات سن کر، نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو سن کر ہم کانپ جائیں کہ ایک قوم ایسی گزری، ایک نہیں، ابھی آگے اللہ تعالیٰ اور بھی قوموں کی مثالیں دے رہا ہے کہ کیسے کیسے ان پر عذاب آیا تھا اور کیسے انہوں نے اللہ کی بات کو جھٹلا دیا تھا. تو جو بندہ اللہ کی بات نہیں مانتا، اس کے رسول کی بات نہیں مانتا، اس کا انجام بد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے، سمجھ عطا کرے ہمیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان کلمات کو سمجھیں اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں جو اللہ کو محبوب ہو، مرغوب ہو. ویسی زندگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ویسی زندگی نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.